بعد فبسمल्लाह الرحमन الرحीम। अहकाम दीन सीखने का जो हमारा सिलसिला है उसमें हम बर्तनों के अहकाम तक पहुँचे हैं। अब ये है कि अगर सूअर या कुत्ते या मुर्दार के चमड़े से बर्तन बनाए जाते हैं तो उनका इस्तेमाल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो उनका इस्तेमाल करना हर उस चीज़ में हराम होगा जिस चीज़ में इस्तेमाल करने से रुतूबत का इंतकाल होता हो, यानी उस चीज़ में रुतूबत लगी हुई हो कि जिस वजह से चमड़े की जो नजासत है वो उसमें इंतकाल कर जाए, या चमड़े में रुतूबत हो और वो चीज़ हमारी जो खाने पीने की चीज़ है वो खुश्क है लेकिन चमड़े में रुतूबत है तो वो उसमें इंतकाल कर जाती है, या हमारे खाने पीने की जो चीज़ है उसमें रुतूबत है जिसकी वजह से इंतकाल का बायस होती है तो हराम है। और इसी तरह वज़ू गुस्ल के बर्तन के तौर पर उनको इस्तेमाल करना हराम है, बल्कि हर वो चीज़ जिसमें जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उस बर्तन का पाक होना शर्त है, उसमें सूअर के और मुर्दार के चमड़े के से बनाए हुए बर्तन को इस्तेमाल करना हराम होगा। ये है वो चीज़ें कि खाने पीने में अगर इस्तेमाल करते हैं तब भी हराम है, और ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जिनमें पाक होना बर्तन का शर्त है तो उसमें भी इनका इस्तेमाल करना हराम है। लेकिन जो इन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होते, यानी दूसरी चीज़ों में क्या हम चमड़े की बनाई हुई चीज़ें मिसाल के तौर पर बिछौना बिछा देते हैं, या जो है बैठक के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, या जो है छत वगैरह के लिए साइबान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए जिनमें तहारत शर्त नहीं है उनमें इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। तो उनमें इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है कि इन चीज़ों से भी गुरेज किया जाए। अगरचे पाक चीज़ को इस्तेमाल करना शर्त नहीं है, साइबान किसी पाक चीज़ से बनाना शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात मुस्तहब ये है कि मुर्दार की चमड़े या सूअर या कुत्ते की चमड़े से साइबान वगैरह ऐसी चीज़ें जिसमें तहारत शर्त नहीं है बनाना और उसे इस्तेमाल करना एहतियात मुस्तहब की बिना पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन हराम नहीं है। उसके बाद हमारे पास से एक अहम मसला आता है कि वो है कि सोने और चांदी के बर्तन उसको खानों पीने में इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। तो एहतियात वाजिब की बिना पर सोने और चांदी से बनाए गए जितने भी बर्तन हैं उनमें खाना पीना हराम है। और इसी तरह वज़ू के लिए अगर सोने या चांदी का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, या गुस्ल के लिए सोने या चांदी का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तेमाल करना हराम भी है और वज़ू और गुस्ल उससे बातिल भी हो जाते हैं। तो हर वो काम जिसमें सोने या चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाना और पीना शुमार होता हो तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन हर वो काम कि जिसमें खाना पीना शुमार नहीं होता हो, जैसे कि किसी सजावट के लिए, घर की सजावट के लिए, दरवाज़ों की चौखट की सजावट के लिए, दरियों की खिड़कियों की चौखट की सजावट के लिए, खुलासे कलाम किसी की सजावट के लिए या पंखों के दरमियान जो है वो ज़ीनत लगाने के लिए, तो जो घर में ज़ीनत के तौर पर चांदी और सोने को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात मुस्तहब ये है कि उनको यूँ इस्तेमाल ना किया जाए। अलबत्ता जायज़ है कि कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए कि जिसको आप ज़ीनत के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन चाहते हैं कि बर्तन वगैरह बना लें ताकि घर में रखे रहें, ताकि मालियत जो है उनकी आपके पास महफूज रहे, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس طرح بھی نہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ کافی وغیرہ پینے کا جو چھوٹا کپ ہوتا ہے، تو اس میں اگر اس کا جو ہولڈر ہے، اس ہولڈر کو سونے یا چاندی سے بنایا جائے، یا اس کے ہولڈر پر اوپر سے سونے یا چاندی کا کور چڑھایا جائے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر اس ہولڈر پر سونے کا ہولڈر بنایا جائے، یا اس ہولڈر پر سونے یا چاندی کی چادر چڑھائی جائے اور اسے برتن کہا جائے، تو پھر سونے اور چاندی کے احکام اس پر لاگو ہوں گے، یعنی استعمال کرنا اسے حرام ہوگا۔ اور اگر اسے برتن کہا ہی نہیں جاتا تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا جائز تو ہوگا، لیکن احتیاط مستحب بھی یہی ہے کہ اسے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ حرام نہیں ہوگا، لیکن اس کے استعمال سے گریز کرنا احتیاط مستحب ہوگا۔ اب یہاں پر ہم برتنوں کو سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو ان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ اگر ہمارے برتنوں پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان برتنوں میں کھایا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے، اور یہ سب جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ آتا ہے کہ وہ یہ کہ سونے یا چاندی کی دھات سے مکس برتن جو بنائے جاتے ہیں، سونے اور چاندی کی دھات اور اس کے علاوہ تانبا یا جو ہے پیتل وغیرہ کی دھات یا لوہے کی دھات یا اسٹیل کی دھات ملا کر جو ہے ایک برتن کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس برتن کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اگر برابر کہا جائے کہ سونے اور چاندی یا دوسری جو دھاتیں ہیں جیسے کہ پیتل ہم نے کہا وہ برابر مقدار میں ہیں، تو اس کا استعمال حرام ہوگا کھانا پینوں میں، اور وضو کے لیے بھی اس کا اور غسل کے لیے بھی اس کا استعمال حرام ہوگا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں یہ برتن مکس شدہ نہیں ہے، بلکہ کہا جائے یہ تو پیتل کا برتن ہے، یہ تو تانبے کا برتن ہے، یہ تو اسٹیل کا برتن ہے، تو اس طرح یہ تو سلور کا برتن ہے، تو اس صورت میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ برتن جو ہے ہمارا وہ سونے اور چاندی کا ہے جس میں سالن وغیرہ رکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال حرام ہوگا، لیکن اس سے ہم انڈیل کر کسی اور برتن میں کھاتے ہیں، تو اب یہ جو دوسرے برتن میں انڈیل کر استعمال کرنا ہے، تو اگر اس سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال کہا جائے انڈیلنے کی صورت میں تب تو حرام ہوگا، لیکن انڈیلنے کی صورت میں جو دوسرے برتن میں آپ کھا رہے ہیں سونے اور چاندی کے برتن کو کھانے میں استعمال اگر نہیں کہا جا رہا تو پھر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ بعض مرتبہ حقے وغیرہ کی جو خول ہیں ہم اسے سونے یا چاندی سے بنا دیتے ہیں، یا تلوار کا میان جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں، یا چاقو وغیرہ کا جو دستانہ ہے وہ اس سے بنا دیتے ہیں، یا جو ہے قرآن مجید کے رکھنے کا جو ڈبہ ہوتے ہیں اس کو ہم سونے یا چاندی سے بنا دیتے ہیں، تو ان سب کا حکم کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے، البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ چلو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، لیکن کیا مجبوری کی صورت میں ہم سونے اور چاندی کے برتن میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سونے اور چاندی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور برتن ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ آپ اگر سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا نہیں پکا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے،
تو ایسی صورت میں صرف اتنی مقدار تک سونے اور چاندی کو استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے میں کہ جس مقدار میں آپ کی جان بچ جائے، یعنی جو واجب مقدار ہو اور جو ضروری مقدار ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال پھر حرام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ برتن سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے یا کسی اور دھات سے بنا ہوا ہے، یعنی ہم شک کرتے ہیں کہ یہ برتن سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اس پر سونے اور چاندی کے برتن کا حکم لاگو نہیں ہوگا، یعنی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہو جاتا کہ یہ برتن سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، تب تک اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر علم حاصل ہو جائے کہ یہ سونے یا چاندی کا برتن ہے تو اس صورت میں اس کو استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو اہم زندگی کا مسئلہ ہے، وہ وضو کے احکام، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ والحمدللہ رب العالمین۔